بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والشهيد والصديق والشهداء والصالحين أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید محترم معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہم سب کو پیدا کیا اور یہ دنیا میں جو پیدا کیا اس کو ہماری آخرت کا سبب بنایا، یعنی دنیا میں جو کمائیں گے ایسا سمجھیے کہ دنیا میں جو بوئیں گے وہ آخرت میں ہم کاٹیں گے۔ یہاں پہ جو ہمیں ملے گا، یہاں پہ ہم جو کریں گے اس کا بدل آخرت میں ہوگا ہمارے مرنے کے بعد۔ جب روز قیامت ہوگا اس وقت وہاں پہ ہوگا مالک یوم الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم جزا کا مالک ہے۔ ہم ہر نماز میں مالک یوم الدین کہتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ امام اور مقتدی ہوں گے تو امام کے پیچھے نہیں پڑھتے ہیں، لیکن ہر رکعت میں سورہ فاتحہ۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہ ہو وہ نماز ہی نہیں۔ اور اس میں مالک یوم الدین ہر بار پڑھتے، آخر کیا وجہ؟ وجہ یہ ہے کہ یوم جزا کا مالک ہے، ہم یہاں پہ جو کرتے ہیں نا اس کا بدل ہمیں ملنے والا ہے۔ وہاں کا بادشاہ ہے، وہ ہمیں بار بار یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ تو میرے دوستو یہاں پہ ہم جیسا کریں گے ویسا ہم آخرت میں ہمیں ویسا بدلہ ملے گا۔ اچھا کرو تو آخرت میں اچھا بدلہ ملے گا، برا کرو تو برا بدلہ ملے گا آخرت میں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ دنیا میں بھیجنے کے بعد ہم اور آپ آخرت کی تیاری میں بھی لگنا تھا، آخرت کی تیاری میں لگنا تھا۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ دنیا ہی کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں۔ ہماری نمازیں کیوں قضا ہوتی؟ اس وجہ سے کہ ہماری نوکری چلے جائے گی، ہماری تجارت کم ہو جائے گی، ہمارا نقصان ہو جائے گا، یہ سمجھ کر ہماری نمازیں بھی فوت ہوتی، ہمارا نقصان سمجھ کر ہم نمازوں کو فوت کر دیتے۔ اور یہ دنیا کمانا کوئی بری بات نہیں ہے،
ہمیں دنیا کمانے کے لیے اجازت دی گئی ہے، جیسے کہ سورۃ القصص کی آیت میں نے خطبے میں پڑھی تھی، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دیکھ دنیا کیا جو تیرا حصہ ہے اس کو مت بھول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ تو یہ مال اسلام کے اندر، شریعت اسلام میں زکوٰۃ کا اہمیت بہت زیادہ ہے، یعنی زکوٰۃ دینا، اور سود سے روکتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ مال کس طریقے سے کمایا جاتا ہے؟ تین طریقے ہیں اس کے کمانے کے۔ تین طریقے سے ہم اپنا مال کو بڑھاتے ہیں۔ میں مال کو بڑھاتے ہیں اس کی وجہ سے میں یہ بول رہا ہوں، یہ کیوں بول رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارا سارا وقت اسی کے پیچھے لگتا ہے۔ جب اسی کے پیچھے ہمارا وقت لگتا ہے تو اس کو اسلامی روح سے، شریعت کے اعتبار سے کیسے صحیح کر لے سکتے ہیں؟ وہ ہمارے ذہنوں میں آ جائے، اس کی وجہ سے میں بتاتا ہوں۔ جو تجارت ہوتی ہے، جو مال کمایا جاتا ہے، تین طریقے سے کمایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ خود تجارت کریں، خود تجارت کریں۔ تجارت کرنے سے لین دین ہوگا، اس میں اسلامی طور طریقہ جو ہے، جس طریقے سے کہا گیا کہ جو مال میں جو نقصان ہے وہ نقصان کو بتایا جائے، جو فائدے ہیں اس کو بتایا جائے۔ ایسا نہیں کہ صرف فائدہ بتا دیا جائے اور نقصان کو چھپا دیا جائے، ایسا ہرگز نہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ کھجور کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا یہ کتنا کیا ہے؟ یہ کھجور کا ڈھیر ہے، کتنا؟ اتنا کو اتنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے اندر جو ڈھیر تھا اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو اس میں کچے کھجوریں تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کچے کھجوریں الگ رکھو، سوکھے کھجور الگ رکھو، اس لیے کہ یہ تول میں الگ ہوتا ہے، یہ تول میں الگ ہوتا ہے۔ تو ہمیں بتا دیا گیا جو نقصان ہے وہ بتایا جائے، جو فائدہ ہے اس کو بتایا جائے صاف صاف۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اگر اس میں جو نقصان ہے وہ بتاتے ہیں، جو فائدہ ہے اس کو بتاتے ہیں، اور جو لے گا کسٹمر، جو گاہک لے گا اسے بھی بتاتے ہیں تجھے کیا فائدہ ہونے والا ہے، اس سے تجھے کیا نقصان ہونے والا ہے۔ سامنے والوں کو بھی آگاہ کرنا چاہیے۔ یہ اسلامی طور طریقہ ہے۔ اور یہ بھی تھا حضرات صحابہ کرام میں کہ ایک مرتبہ بازار میں ایک آدمی گیا، کچھ خریدنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ جس دکان کو وہ گیا ہے اس دکان میں وہ آدمی نہیں ہے، فروخت کرنے والے کہیں چلے گئے۔ تو بازو کا دکان والا آیا اور اس نے جو چیز اس کو ہونا ہے اس نے تولا اور اس کو دیا، اور اس کا پیسہ اٹھا کر اس کے جہاں پہ پیسہ رکھتے ہیں وہ دکان والا وہاں پہ رکھ دیا۔ تو وہ گاہک جو آیا تھا اس نے کہا کہ بھائی یہ چیز تو تمہارے پاس بھی ہے، یہ چیز تمہارے پاس بھی ہے، تم اپنے پاس بلا کر دے دیتے اور پیسہ آپ لے لیتے، آپ کا چیز فروخت ہو جاتا۔ اس نے کہا نہیں، یہ اس کا حصہ تھا، آپ اس کے دکان کو آئے، میرے دکان کو۔ آج کیا ہے، کتنے بھی گاہک آئے تو میرے دکان پر ہے، اس کے دکان پر۔ یہ اسلام ہمارا حضرات صحابہ ایسے زندگی کر کے دکھا۔ تو تجارت کر کے کمایا جاتا۔ دوسرا، کہیں ملازمت کر کے، ملازم بن کر، اور وہاں پہ کیسے ملازم بن کر کہ صرف ایسا نہیں کہ گئے اور حاضری میں ہمارا نام آ جائے، وقت طے کر دیا، اس کے بعد جو ملے وہ کرے، نہیں۔ قرآن نے اس سے بھی روکا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جو کمی پیشی کر دیتے ہیں
ہمارا وقت تھا 9 سے شام کی 6 بجے تک. وہ وقت میں جو کمپنی کا کام تھا پورا کا پورا کرنا تھا ہم نے اس میں سستی کی. ہم کہیں کرے نا ادھر ادھر ہو گئے اور بے پرواہ ہو گئے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں. ایسا سمجھ کر ہم نے کر دیا ہم تو یہاں لے لیں گے لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے, وہاں پہ ہمیں پتا چلے گا. تھوڑا بہت پہ ہمیں آ کر وہاں پہ کمی پیشی نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ہم ملازمت میں ہیں کسی کی اور وہاں سے ہم کو نماز کو آنا ہے تو سب سے پہلے اسے یہ طے کریں کہ ہم نماز کو یہ وقت سے وقت تک جائیں گے. وقت میں آنے کے بعد پھر وہاں چلا جائے. اگر اس میں کمی پیشی ہو جائے تو وہاں پہ حاضری سے کٹوا دیں کہ ہمارا اتنا وقت کا کاٹ لیجیے کیونکہ ہم یہاں پہ حاضر نہیں. یہ اسلام کا طور طریقہ. یہ دوسرا طریقہ ہے مال کمانے کا. ایک تو ہے تجارت, دوسرا ہے ملازمت, اور تیسرا ہے یہ تیسرا جو ہے یہ ہم کو وراثت میں جو مال ملتا ہے, وراثت میں جو مال ملتا ہے باپ کی طرف سے آیا, ماں کی طرف سے آیا, یہ جو وراثت میں مال ملتا ہے یہ مال ہے جو ہمارے مال کو ہم جمع کر سکتے ہیں, اکٹھا کر سکتے ہیں, بڑھا سکتے ہیں. 3 طریقے تو ہوئے, 3 طریقے تو ہوئے. چوتھا طریقہ وہ ہے اس کے ضمن. وہ کیا ہے؟ کوئی آ کر تحفہ دے. تحفہ دینے میں بھی یہ دیکھا جائے کہ انہیں کس کے لیے دیتا ہے. رشوت کے نام پر, تحفے کے نام پر رشوت تو نہیں دیتا ہے. میرا کام بننا ہے اس کی وجہ سے تحفہ نہ دے رہا, ایسا تو نہیں. اگر ایسا ہے تو رشوت ہے, تحفہ نہیں. وہ بھی دیکھا جائے. اچھا, زمانہ جیسے جیسے گزرتا جاتا ویسے ویسے حالات آتے جاتے ہیں, اور ایک طریقہ بھی لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے مال بڑھانے کا. وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ میرے دوستو, آج جتنا رویا جائے امت مسلمہ پر کم ہے. وہ طریقہ امت مسلمہ نے ایجاد کر لیا. ہر کوئی اس کے پیچھے پڑا ہے. کون سا طریقہ ہے؟ جہیز. میں شادی کروں گا تو بڑا مالدار بن جاؤں گا, مجھے 2 لاکھ چاہیے, مجھے 6 لاکھ چاہیے. میرے دوستو, یہ جو جہیز لیتے نا, یہ جہیز میں جو پیسہ لیتے ہیں, جہیز لیتے ہیں, یہ کیا جائز ہے؟ جائز ہے, بالکل ہندوانہ رسم ہے. یہ لے ہی نہیں سکتے ہم. تو لوگ تھوڑا ہوشیار ہو گئے. مسجد میں گئے تو ایسا سننا پڑتا ہے جہیز کے بارے میں. بولتے ہی نہیں, ہم تو مانگتے نہیں, ہم تو نہیں مانگتے. ہم یہ کہتے ہیں جو ڈالنا ہے, جو کرنا ہے آپ اپنی بیٹی کو کیجئے, ہم نہیں مانگتے. مطلب کیا معلوم؟ کھانا تو ہم ڈال دیں گے, پلیٹ تم لے کے آنا. کھانا تو ہم ڈال دیں گے, پلیٹ تمہیں لے کے آنا. سمجھے؟ جائز, بالکل جائز نہیں میرے دوستو. جہاں بھی یہ رسم چلے وہاں پہ شادی ہی نہیں کرنا چاہیے. اور ایک طریقہ بھی آج کے دور میں, اور تھوڑا یہ کیا ہے, ٹیکنالوجی میں آگے بڑھانا. تو کیا کرتے ہیں معلوم؟ آج شادی کے وقت بالکل پوچھتے ہی نہیں, ہمیں کچھ بھی مانگ نہیں ہے, ہماری طرف سے مانگ ہی نہیں ہے. جیسے ہی بیٹی ہوئی یا بیٹا ہوا وہاں پہ مانگ آ گیا. مجھے 25 لاکھ چاہیے, مجھے 20 لاکھ چاہیے, مجھے فلاں کار چاہیے. میرے دوستو, آج اسی کی وجہ سے امت مسلمہ میں کتنی لڑکیاں مرتد ہوتی جا رہی. مطلب گھر کے حالت اپنے بچیوں کو معلوم ہے, وہ ان کا باپ کس طریقے سے ان کا چپل کھسایا ہے ان کو پالنے کے لیے.
ان کے پیروں میں کتنے زخم ہوئے ان کے پیر. بیٹیوں کو معلوم ہے, بیٹیاں خود کے آنسو روتی ہیں, وہ دیکھتی ہیں کہ میرا باپ تو ایسا کماتا ہے, میرے باپ کے پاس حیثیت نہیں ہے, میرے باپ کے پاس وقت نہیں ہے. جہیز کیا معلوم ہے, باپ کی ساری زندگی کی گاڑی کمائی جو رہتی نا, وہ سارا کا سارا کیا ہے, خون پسینہ, وہ جہیز ہے. ایسا لیے تو ہم کو ہو کر آئے گا, کس منہ سے کس ہاتھ سے لیتے ہیں؟ ہم لیتے نہیں, ہماری عورتیں لیتے ہیں. ہماری ماں ہے نا, میں کیا کروں, میں تو دیتا نہیں حضرت. ہماری ماں ہے نا, وہ پوچھتی ہیں. ہماری بہن ہے نا, وہ پوچھتی ہیں. شادی کون کرتی؟ ماں کرتی ہے نا, بہانہ کرتے ہیں. شادی تو ہم کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرد پیدا کیا نا, ہمیں مرد پیدا کیا نا. دوسروں کے مال پر کیوں آنکھیں ہماری؟ کیا ہم مرد بنے نہیں؟ کیا ہم ہجڑے ہیں؟ جو جہیز لیتے نا وہ ہجڑا ہے, جو جہیز لیتے نا وہ ہجڑا ہے. وہ چاہے مانگ کر لے نہ بنا مانگ کے لے, اسے کمانے کی سکت نہیں, اسے کمانے کی حیثیت نہیں, اسے کمانے نہیں آتا. اگر ایسے ہجڑے سے بہتر تھا کہ وہ بیٹی کو گھر میں ہی بٹھا لیتے. کوئی نامرد کو بھی شادی کر کے دیتا ہے؟ نہیں کرتا. ہاں میرے دوستوں, یہ جو جہیز لیتے نا یہ لعنت ہی ہے. یہ ماں باپ کی پوری بددعا ان کے ساتھ رہتی ہیں. یہ نہ ان کو ہو کر آئے گا, نہ ہی ان کے بچوں کو ہو کر آئے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی جو بھی آدمی مالدار بنتا ہے جہیز کی وجہ سے, جہیز لے کر اس کا بچہ آتا ہے مہینوں میں اڑا کر رکھ دیتا ہے, مہینوں میں غریب ہو جاتے ہیں. یہ جہیز جو مانگتے نا, ایک دو مانگنے والے رہتے ہیں. یہ غریب مانگنے والا رہتا ہے جو مفلسی کی حالت میں رہتا ہے, جو لنگڑا لولا رہتا ہے, جس کو کچھ آتا واتا نہیں, جس کا دماغ کام نہیں کرتا, یا کمزور ہے, لاغر ہے, کچھ کر نہیں سکتا, جس کے لیے کھانے کے لیے پیسہ نہیں, پہننے کے لیے کپڑا نہیں, رہنے کے لیے مکان نہیں. ایسی حالت میں دیگر وہ ہو گئی ہے اس کی زندگی, تو وہ مانگتا ہے بابا بابا کچھ دے دو, کچھ دے دو. بڑے عاجزی کے ساتھ مانگتے ہیں. اور ایک ہے, انہیں جو مانگنے والا ہے نا, انہیں جو مانگنے والا ہے نا, کار میں آتا مانگنے کے لیے. کون سی کار ہے وہ؟ بچے بولتے رہتے. پہلے زمانے میں امباسڈر تھا, اس زمانے میں BMW آ گیا, بینز کار آ گئی, اور قسم قسم کی کار آ گئی. اس میں بیٹھواتے کیا طے کرنے کے لیے, شادی طے کرنے کے لیے, اور وہاں پہ مانگا ناٹی ہوتا. انہیں باہر مانگتا, انہیں چھوٹا بھکاری, انہیں بڑا بھکاری. ایسے بھی لوگ ہیں, ایسے بھی لوگوں کو ہم اپنی بیٹیوں کو گھر پہ دیں گے. میرے دوستوں, میں ایک بات یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرد بنایا نا, ہمیں کیا بنایا؟ مرد بنایا نا. ہمیں لولا لنگڑا تو نہیں بنایا نا. ہم نے ذہن تو دیا ہے, عقل تو دیا ہے نا, ہمیں عزت بھی ہے نا. عزت ہے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آ کر ہے نا سماج میں ایک مرتبہ مقام بھی دیا ہے نا.
دیا ہے نہیں دیا ہے، تو ہم یہ اس مقام کو نہیں گرانا، اس عزت کو پانی میں نہیں ملانا، اور یہ عقل کو ہمیں بے عقل نہیں کرنے دینا، اور ہمارے ہاتھ پیر جو اچھے ہیں اسے لولے لگڑے نہیں بنا لینا، بلکہ جب ہم شادی کریں گے، چاہے ہم اپنے بچوں کو شادی کر کے دیں یا ہماری شادی ہو، اس وقت بڑے کھل کر بڑی ہمت سے کہیں جہاں سے جہیز آتا میں وہاں پہ شادی کرنے والا ہوں۔ کرو گے ایسا؟ کرو گے؟ آپ ہی کو میں پوچھتا ہوں، انشاءاللہ کر لیں گے نا؟ ہم وہاں جہاں سے جہیز آتا ہے، جو جہیز دیں گے وہاں سے ہم کیا نہیں کریں گے؟ شادی نہیں کریں گے۔ میرے دوستو ذرا بول لو نا، کہ میں دوسروں کے سامنے تو نہیں بولتا ہوں نا، میں تو انسانوں کے سامنے بولتا ہوں، ہمارے اپنے بھائیوں کے سامنے بولتا ہوں، اور اچھی طرح سمجھا کر بول رہا ہوں، اور آپ کو اگر ہے نا اچھی طرح سمجھ میں بھی آ رہا ہے، یہ کہنے کے لیے میں بول رہا ہوں، یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہماری شریعت ہے میرے دوستو۔ یہ کون سی ہے؟ ہماری شریعت ہے، ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا تھا، ہمارے صحابہ نے ایسا کر کے سکھایا تھا، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں، کہیں جہیز لیں گے؟ نہیں لیں گے نا؟ ذرا کھل کر بولیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، ہم جس کی بھی شادی کریں گے نہ جہیز دیں گے نہ لیں گے، جو جہیز لینے آئے گا اس کو کہیں گے تو جھیجڑا ہے، تو لولا لنگڑا ہے، تو بے عقل ہے۔ ہاں میرے دوستو، ہاں، یہ جو مال اس طریقے سے کما کر ہے نا اپنے مال کو بڑھانا چاہتے نا، وہ ہرگز کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ جہیز لعنتی چیز ہے، سمجھ جائے، جہیز کے پیچھے نہیں بھاگنا میرے دوست۔ اور ایک طریقہ بھی ہے، اور ایک طریقہ بھی ہے مال کمانے کا، آج لوگوں نے نکال لیا ہے، مال کو، اپنے مال کو بڑھانا ہے۔ وہ طریقہ کیا معلوم ہے؟ سائیڈ بیچ دینا، سائیڈ بیچ دینا، جب انہیں بنانے کے لیے آئے تو وہاں جا کے کھڑے ہو جانا۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا نا آج؟ اس طریقے سے مال کمایا جاتا ہے نا، حرام کا ہے، حرام کا۔ ایک آدمی ایسا کہیں انٹرسٹ میں پیسہ لینے گیا، کہاں؟ انٹرسٹ میں پیسہ لینے گیا، حضرت بولے کہتے بابا انٹرسٹ میں پیسہ لینا حرام ہے۔ آج ہم لاکھ روپے کی ضرورت ہے، ہم کسی کے پاس گئے، بہت مجبور ہو گئے، کسی کے پاس گئے اور اس کو انٹرسٹ دے کر دیا، مہینے کا 5,000 روپے دیں گے، 10,000 روپے دیں گے، 12,000 روپے دیں گے، اور ہم وہ پیسہ لے کے آئے، وہ پیسہ حرام ہے، وہ جائز نہیں۔ وہ لاکھ روپے لے کے آتے نا، وہ جائز نہیں، وہ حرام کا پیسہ ہے۔ وہ انٹرسٹ کے نام پر ہم پیسہ لے کر آئے نا، یہ لینا دینا حرام ہے۔ الراشی والمرتشی فی النار، کلاہما فی النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سود لیتا ہے یا جو سود دیتا ہے، دونوں کے دونوں دوزخی ہیں۔ تو حضرت اس کو سمجھایا بابا یہ تو حرام کا پیسہ ہے، یہ کیوں لیتا ہے؟ حرام کا پیسہ ہی ہے، میں حرام زادے کیوں دینا جاتا ہوں؟ کیا میں زمین لیا تھا میری گاڑی کمائی سے، آج وہ زمین پر میں بنانے کھڑا ہوں تو وہ حرام ہی آ گیا ہے کہ مجھے یہاں کا رہنا، اتنا پیسہ اور دینا، میں وہ حرام کا پیسہ اس کی طرف دے رہا ہوں، وہ حرام کے مال سے کما رہے ہیں، وہ حرام کے مال سے پل رہے ہیں، ان کے بچے اسی میں پلیں گے، تو اخلاق کیا ہوں گے؟ اخلاق کیا ہوں گے؟ ہاں میرے دوستو، یہ 4 طریقے ہیں، اس میں 3 طریقہ احسن اور اچھا طریقہ کہلاتا ہے۔ ایک ہے تجارت کریں، دوسرا ہے ملازمت کریں، تیسرا ہے تحفے تحائف جو ملتے ہیں وہ مانیں، اور اس کے بقیہ جتنے بھی طریقے ہیں، چاہے وہ جہیز سے آئے، چاہے وہ سائیڈ بیچ کر ایک کا 2 آدمیوں کو بیچ کر وہ لیں، یا نہیں تو ایسا کریں کہ 3-4 لوگ مل کر ہے نا لاکھ روپے جمع کر لیں اور
ان کو اس میں آ کر ہے نا نفع دکھائیں اور انہیں بیچیں اور اس کے بعد ہے نا وافر مقدار میں ان کے پاس ہے نا پیسہ جمع ہو جائے اور اس کے بعد وہ ہوا ہو جائے. یہ سب آ کر ہے نا حرام, یہ سب ناجائز طریقے. تو اسلامی طور طریقے سے ہم مال کمائیں اور دنیا میں آ کر رہنا ہمیں مال رہے تو ہمیں جینے ہوگا. جیسے کشتی کے لیے پانی ضروری ہے ویسے ہم جینے کے لیے مال ضروری ہے. اگر ہم نہیں ہمیں جینا ہے تو مال ضروری ہے, مال نہیں رہے گا تو مانگتے پھریں گے. یہ ایسا نہیں. جیسے کشتی کے باہر پانی رہے تو فائدہ ہے, اسی طریقے سے ہمارے اندر نہیں ہمارے باہر پیسے رہے, ہمارے دل و دماغ میں نہیں, کبھی بھی وہ سوار ہو کر نہیں, بلکہ ہمیں باہر طریقے پر باہر پہ ہو پیسے اور وہ حلال طریقے کے ہو تو انشاءاللہ ہم کامیابی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں اور کامیابی کے ساتھ اللہ کے پاس ہم پہنچ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا